کہ مودی کا ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کا جواب ہے۔ کیا آپ عمران خان کے جواب سے مطمئن ہو؟ عمران خان کا جواب کیا ہے؟ تاریخی ظلم ہو اور ہمارا ٹھوس قدم، ہمارا دنیا کو جواب کیا ہو کہ کشمیر ہائی وے کو ہم سری نگر ہائی وے کا نام دے رہے ہیں۔ منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے؟ عمران کا منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے مودی کو کہ اپنا ہی نقشہ پہ ہم تھوڑا سا تبدیلی کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ اصل ایسی کشمیر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جواب دینا ہے تو کشمیر کے نوجوان جواب دیں گے۔ چلو پتہ چل گیا، ہم سمجھتے ہیں اگر جواب آنا ہے تو ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں جواب دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آزاد کشمیر کے نوجوان کھڑے ہیں تب تک ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کشمیر سودا کرنے کی سوچیں۔ مقدمہ لڑنا ہے تو ہم نے کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے یہ مقدمہ لڑنا ہے۔ کشمیر کے لیے سٹانس لینا ہے تو فیصلہ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، پورے پاکستان کو ماننا پڑے گا، پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اس خطے کے مستقبل کے فیصلے، یہاں کے عوام کے مستقبل کے فیصلے صرف اور صرف کشمیری کریں گے، کشمیر کے عوام کریں گے۔ ہم آپ کے فیصلے پہ چلتے ہیں، آپ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ آپ حکم کرو، آپ حکم کرو کہ امن ہونا ہے، کل امن ہوگا۔ آپ حکم کرو، میرے جموں اینڈ کشمیر کا پی ایس ایف ہی حکم کرے۔ آپ حکم کریں کہ جنگ ہوگا تو جنگ ہوگا، کل جنگ ہوگا، مگر پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ کشمیر ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا۔ کشمیر کے عوام 70 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ کسی کا ڈکٹیشن نہیں مانے ہیں، وہ کسی کا دباؤ میں نہیں آئے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے، وہ خود فیصلہ کریں گے، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد کو بھی ماننا پڑے گا اور دہلی کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی فلسفہ ہے کشمیر کے بارے میں۔ یہ ہماری بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی پالیسی چل رہا ہے۔ جب سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، رائے شماری، تو یہ ہمارا سوچ تھا، یہ ہمارا سوچ ہے، اور کل کے لیے بھی ہمارا سوچ رہے گا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور، تو ہاں مقبوضہ کشمیر پہ پورا کشمیر کا سودا بھی نامنظور ہے، لیکن کشمیر میں آزاد کشمیر میں بسنے والے عوام آپ کے حقوق پہ بھی سودا نامنظور ہے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ نامنظور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کٹ پتلی پورا پاکستان کا خون چوس رہا ہے، جس طریقے سے یہ کٹ پتلی نے پورے پاکستان کو معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے 25 جولائی کو فیصلہ ہوگا، اور 25 جولائی کے فیصلے کے مطابق کشمیر کا مستقبل کے فیصلے بھی طے کریں۔ کشمیر کے عوام نے سب کو بھگتا ہے، آپ نے سب کو بھگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس بزدل کٹ پتلی نے کیا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کٹ پتلی نے کیا کیا ہے۔ اب آپ پہ ذمہ داری ہے،
آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو بچائے، آپ مظفر آباد کو بچائے اس نالائق نااہل کٹپٹلی سلیکٹڈ سے۔ یہ آپ کا ذمہ داری ہے، آپ نے ہر ووٹ نکالنا ہے، آپ نے ہر ووٹ نکالنا ہے، اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا، گھر گھر جانا پڑے گا، ہمارے مائیں بہنیں کو بھی نکلنے پڑے گا۔ آپ کو پورے طاقت کے ساتھ حدیث چلائے اور ووٹ ڈال کے تیر میں تھپا لگا کے ان کٹپٹلیوں کو بگا کے کشمیر کو بچانا پڑے گا۔ جس طریقے سے عمران نے پورے پاکستان میں اپنا تبدیلی کا اصل چہرہ سامنے لے کر آیا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو شرح ہے پاکستان میں، ہم بھارت سے بھی آگے ہیں، ماشاءاللہ مہنگائی میں ہم تو بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں، ہم جنگ زدہ افغانستان سے بھی آگے ہیں۔ یہ کس قسم کا سیاست ہے، یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے جو 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کرے اور جب حکومت میں آئے تو جن کے پاس بے روزگار ہو ان کو بھی بے روزگار کیا جائے۔ یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے، یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ وعدہ کرے 50 لاکھ گھر بنانے کا، وعدہ کرے 50 لاکھ گھر بنانے کا، تو حکومت میں آئے جس کے پاس چھت موجود تھا اس سے بھی چھین لیا۔